جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میرے ساتھ اس وقت جو وکٹم ہیں جن کو مکے مارے گئے، سردار خان صاحب جو برمنگھم سے کونسل کے امیدوار بھی ہیں، اور وہ اس وقت امن اور محبت کا پیغام گلدستہ لے کر کھڑے تھے، ان سے پوچھتے ہیں۔ سردار خان صاحب پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہوگی، آپ بتائیے گا کہ آپ اس وقت پھولوں کا گلدستہ لے کر کھڑے تھے، امن اور محبت کا پیغام لے کر کھڑے تھے، اور یہ کیوں کیسے ہو گیا سب کچھ؟ جی بہت شکریہ وسیم صاحب۔ اصل میں ہمارا کوئی قومی تہوار تھا 23 مارچ جو ہوتا ہے، تو میں ہمیشہ ہی جب بھی اپنے کونسلیٹ میں جاتا ہوں تو میں اپنی محبت کا اظہار پھولوں سے ہی کرتا ہوں۔ تو پھر مجھے اچھا لگتا ہے کہ ہمارے جو کونسل جنرل ہوتے ہیں، میں ان کو جا کے پھول پیش کروں، اپنے قومی پرچم کی عزت رسپیکٹ میں کروں۔ تو وہاں انفارچونیٹلی مجھے نہیں پتا وہ بندہ کون ہے۔ ہمارے ساتھ پروفیسر باجوہ صاحب تھے، بہت اچھے انسان ہیں، اور بہت سے اور سے لوگ بھی کافی اچھے تھے۔ تو ہمیں نہیں پتا چلا کہ وہ بندہ کون ہے۔ اچانک وہ گاڑی سے نکلے، جیسے وہ تخریب کار یا دہشت گرد ہوتے ہیں نا، اس طرح سے انہوں نے نا وہ کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے کونسل جنرل کو تھریٹ کرنا شروع کر دیا، اور کافی نیگیٹو ورڈ اس نے یوز کیے نا۔ تو پھر ہم نے جی وہ باجوہ صاحب پہلے آگے ہوئے ہیں، انہوں نے ان کو کہا کہ آپ نیچے چلے جائیں، اگر آپ نے کوئی بات بھی کرنی ہے تو ادھر کھڑے ہو کے کریں۔ تو اس نے کہ بہت زیادہ نیگیٹو ورڈ بولے ہیں پاکستانی قومی پرچم کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان آرمی کے لیے۔ تو پھر میں آگے ہوا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں فلاور میرے ہاتھ میں ہے، میں نے ریکویسٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ پلیز آپ نیچے چلے جائیں، اگر آپ نے پروٹیسٹ بھی کرنا ہے تو آپ نیچے چلے جائیں۔ تو اس نے مجھے بھی ایسے پیچھے پش کر دیا، یعنی دھکا مار دیا ہے۔ پھر وہ فلاور میں نے کسی اور کو دے کے تو اس کو پھر میں نے پکڑ کے نیچے کھینچنے کی کوشش کیا، تاکہ ہمارے جو کونسل جنرل صاحب ہیں وہ بھی سیف رہیں، اور ہمارا جو پروگرام ہے وہ بھی ہو۔ تو اس آدمی نے پہلے مجھے ایک پنچ مارنے کی کوشش کیا، جو کہ مجھے نہیں لگا۔ اور پھر بھی میں نے کیونکہ میرا کام نہیں اس پہ ہاتھ اٹھانا نا، جی ٹھیک ہے۔ تو پھر اس نے دوسری دفعہ پھر مجھے ہرٹ کیا ہے، جو کہ میرے آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا، یعنی میں انجرڈ ہوں۔ اچھا بالکل، بڑا افسوس ہے جی سردار صاحب۔ جی تھینک یو سر۔ تو اس کے بعد مجھے بلیڈنگ شروع ہو گئی ہے۔ پھر وہ جب بلیڈنگ ہوئی ہے اس کے بعد پھر دوسرے لوگ، کافی لوگ تھے ادھر کھڑے ہوئے، تو پھر میں نے اس کو، پھر اس کے بعد وہ جا ہی نہیں رہا تھا، پھر میں نے اس کو بولا کہ ابھی آپ چلے جائیں، آپ کے لیے یہی بہتری ہوگی۔ یعنی میری برداشت دیکھ لے کہ میں نے اس کے باوجود اس پر پھر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تو میں تو ہمیشہ اپنی کمیونٹی سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ تشدد جو ہوتا ہے نا، یہ آپ کسی چیز کو پروموٹ نہیں کر سکتے۔ مجھے نہیں پتا، ابھی مجھے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ پی ٹی آئی کا ہے۔ پی ٹی آئی میں بہت اچھے لوگ ہیں جی، بہت قابل رسپیکٹ لوگ ہیں، اور پھر ابھی پی ٹی آئی نے اس کو ڈینائی کیا کہ جی ہم تو اس کو جانتے بھی نہیں ہیں، یہ کون ہے یا کون نہیں۔ اچھا، تو اگر میں جی ہاں جی، تو میری ریکویسٹ ہے ایسے تمام پولیٹیکل پارٹیوں سے کہ اگر آپ کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اپنے قومی پرچم کو، قومی تہوار کی جو رسلٹ کرتے ہیں، تو پلیز ان کی یا تو تربیت کریں تو یا ان کو اپنی پارٹی سے فارغ کریں، کیونکہ یہ ان کے لیے بھی بحث شرمندگی ہے، اور ہمارے لیے بھی ایز اے پاکستانی بحث شرمندگی ہے نا جی۔ بالکل سردار صاحب، یہ یقیناً ہم آپ کے ساتھ اس افسوسناک واقعے پر کھڑے ہیں کہ آپ کے چونکہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، کافی آپ کا خون بہا ہے، اور آپ نے پاکستان کی قومی پرچم کی اور پاکستان کی مسلح افواج کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، اور ان کے لیے، پاکستان کے لیے آپ سامنے آئے۔ تو اس طرح کے پاکستانی الحمدللہ پوری دنیا میں موجود ہیں۔ کسی ایک شخص کے اس طرح سے عمل سے میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے پرچم کو، جھنڈے کو، یا کسی چیز کو رتی بھر بھی کوئی اثر ہو۔ اچھا، آپ اس شخص کو پہلے جانتے تھے؟ نہیں جانتے تھے تو اس کے بعد یہ بتائیے گا کہ اب تک کی جو پولیس کو آپ نے کارروائی کی ہے اس پر کیا ایکشن ہوا ہے، اور پاکستان کی گورنمنٹ نے کیا ایکشن لیا ہے؟ جی بہت شکریہ وسیم بھائی۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے جو آرمی کے جوان ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے جو بھائی ہیں، کیونکہ وہ ہماری وجہ سے بارڈروں میں شہید ہوتے ہیں۔ ابھی آج بھی موجودہ حالات میں بھی دیکھیں تو ہماری جو آرمی ہے بہت سے محاذوں پہ لڑ رہی ہے، تو وہ کون سا بدبخت ہوگا جو اپنی آرمی کو سپورٹ نہ کرے؟ میں تو اس کو غدار وطن کہتا ہوں، جو اپنی آرمی کے خلاف کوئی بات بھی کرے، وہ اس میں کوئی سربراہ ہو یا سپاہی ہو، میرے لیے سبھی قابل احترام ہے۔ جہاں تک آپ نے بات جہاں تک آپ نے بات کی پولیس نے ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا ہے۔ جو ان کو ریکوائرڈ تھی چیزیں وہ میں نے ان کو دی ہیں، کیونکہ میں تو اس کو جانتا نہیں ہوں، اور آپ بلیو کریں کہ میں پہلی دفعہ اس کو ادھر دیکھا ہے۔ سبھی لوگ کہہ رہے ہیں، میں نے سب لوگوں سے پوچھا کہ بھئی آپ نے اس کو پہلے کبھی دیکھا آپ نے؟ جی بالکل، سردار خان صاحب برمنگھم سے ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا تھا۔
جن کو مکے مارے گئے، ان کے کافی چہرے سے ناک سے خون بہا، جس پر انہوں نے پولیس کو اطلاع دی، اور اطلاعات یہ ہے کہ اس شخص کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اور کسی سیاسی جماعت سے اس کا تعلق بھی بتایا گیا ہے۔ پہلے بھی کافی ساری چیزیں اس طرح سے ہوئی ہیں، بعد میں پھر وہ سیاسی جماعت کے لوگ جو ہیں وہ اس سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں جو ہیں وہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ اگر کچھ ایشوز ہیں تو ان کو مذاکرات کے ذریعے، یہاں پہ برطانوی پارلیمنٹ موجود ہے، لوکل کونسلز موجود ہیں، پھر آپ کے نمائندے یہاں پر موجود ہیں، ان کے ذریعے آپ جو ہے مذاکرات کے ذریعے یا کوئی ایسا عمل اختیار کیا جائے جس سے آپ اپنا پرامن طریقے سے احتجاج جدھر بھی آپ بھیجنا چاہتے ہیں وہ بھیجیں۔ یہ کوئی احتجاج نہیں ہے کہ آپ آئیں اور اپنے ہی ملک کے خلاف آپ کھڑے ہو کر اس طرح سے کریں، تو اس کے لیے بڑی سخت سزا جو ہے وہ مقرر ہے، چونکہ پاکستان کی جو امبیسی ہے وہ پاکستان کی اسٹیٹ اس کی ملکیت ہے۔ ایک تو وہ قانون لاگو ہوتا ہے، اور دوسرا آپ پھر باہر نکل کر ایک بندے اس ملک کے اندر ایک بندے پہ آپ تشدد کر رہے ہیں جو آپ کو پرامن رہنے کی ہدایت کر رہے ہیں۔ تو یقیناً یہ بڑا افسوسناک لمحہ فکریہ ہے، دل خراش واقعہ۔ اس طرح کے واقعات سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کم از کم ہم برطانیہ کے اندر ایک قوم بن جائے، ایک پاکستانی۔ ہمیں جب بھی ہم دیکھیں، ہمیں پاسپورٹ پر فخر ہو کہ یار ہمیں جو دنیا میں شناخت ملی ہے، برٹش پاسپورٹ بھی ملا ہے، تو وہ پاکستان کی وجہ سے ملا ہے۔ پاکستان نے ہمیں پہچان دی ہے، ڈائریکٹ نہیں ان کو مل گیا۔ جو تو یہاں پہ پیدا ہو ان کو تو ڈائریکٹ چلے مل گیا، لیکن وہ بھی بیک گراؤنڈ ابھی بھی آپ دیکھیں وہ پاکستان سے ہے۔ تو اپنے ملک کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، اور جس کا کھائیں اس کو تو ویسے نہیں بھولنا چاہیے۔ جس نے شناخت دی ہو وہ ماں کا درجہ رکھتا ہے، ملک جو ہے تو دھرتی ماں اسے کہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ جو مسلح افواج ہے پاکستان کی، ان کی قربانیاں دیکھیں۔ ہمسایہ ملک نے پاکستان پر اٹیک کیا تو پاکستان کے جو آرمی چیف تھے انہوں نے دیکھے کیسا حکمت عملی کی، پاکستان کی بحریہ نے، فضائیہ نے، نیوی نے بہت جو ہے وہ دن رات کی محنت سے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ تو میں ایسے دنوں کے اوپر، ایسے تہواروں کے اوپر اپنی مسلح افواج کو، اپنی سپاہیوں کو، اپنے افسران کو اور سربراہان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ آج ہم پوری دنیا میں سر فخر سے بلند کر کے چلتے ہیں، ایک آزاد قوم ہے۔ اور اس وقت بھی جو خطے میں پاکستان کی اہمیت ہے، آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ امریکہ جیسی سپر پاور بھی اور مڈل ایسٹ کی جو طاقتیں ہیں، سعودی عرب بھی، وہ پاکستان کے اوپر انحصار کرتے ہیں کہ پاکستان ہماری مدد کے لیے آئے گا۔ تو یقیناً پاکستان ایک نیوکلیئر ایٹمی طاقت ہے، اور اس طرح کے چھوٹے موٹے واقعات سے پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن صرف فرق یہ پڑتا ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، شر پسند عناصر ہیں، وہ چھوٹے موٹے اپنے فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں سوچنا یہ ہوگا کہ سب سے پہلے پاکستان اور پاکستان کو دیکھنا ہے، اور اس طرح کے چیزوں کو بالکل اس سے ہمیں بچنا ہے، اور پاکستان کی جو یونٹی ہے اوورسیز کے اندر وہ ہمیں دکھانی ہے۔ انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ پھر دوبارہ آپ سے پبلک ٹاک پروگرام میں اب ملاقات ہوگی۔ میں ابھی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بہت شکریہ، مجھے یاد رکھیے گا اور اپنا خاص طور پر خیال بھی رکھیے گا۔ جی